بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ القاریات سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے. آج کے سبق میں جس ٹاپک کے تحت جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ. فرشتے مہمان بن کے آ کر تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کرے. وہ قصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مختصر، فرشتے آ کر تھے. مفسرین نے کہا کہ وہ 3 فرشتے تھے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ 9 فرشتے تھے، بعض نے کہا کہ 11 فرشتے تھے. یعنی کہ اس میں تو جبرائیل علیہ السلام تھے اور میکائیل علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی تھے. انسان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام بولے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیے. اب پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا گائے کا بچہ یہ کر کے کیا وہ اسے اچھی طریقے سے مشوی بولتی ہے، مشوی مطلب اسے بن کے جو ہے نا لا کر رکھے. وہ فرشتے نہیں کھائے کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں. جب وہ نہیں کھائے تو ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ کیوں نہیں کھاتے ہیں، یہ کیوں نہیں کھاتے ہیں. تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ مت ڈرو، ہم تم کو جو ہے نا اسحاق علیہ السلام کی بشارت سناتے ہیں. اس کے بعد ان کی بیوی جو ہے نا چیختے ہوئے خوشی خوشی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ہو کر ہی رہے گا. تو یہ قصہ جو ہے نا اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں. لیکن اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو یہ قصہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس قصے سے کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے یہ زیادہ ذکر ہے. اس قصے سے مہمان نوازی کے آداب کیا ہوتے ہیں، کس طرح ہم مہمان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ پورا اس قصے میں ذکر ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب رسالہ تبوکیہ، ایک اور نام ہے زاد المہاجر الی ربی. بلکہ کئی مفسرین نے جو ہے نا اس قصے سے ہم مہمان کے ساتھ کیسے پیش آئیں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا تفسیر کے ساتھ وہ بھی دیکھیں گے. چلیے سب سے پہلے آیت 24 حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حل کا معنی قرآن میں 2 معنی کے لیے آتا ہے. یہ کیا کے معنی میں، ایک اور تحقیق کے معنی میں. تحقیق یہاں تحقیق کے معنی میں ہے. بلکہ تحقیق اللہ نے کہا کہ تحقیق عطا کا آپ کے پاس آیا، حدیث بات ایک قصہ آپ کے پاس آیا. کون سا قصہ؟ ضیف ابراہیم السلام کے مہمان کون تھے؟ المکرمین، معزز فرشتے تھے. یعنی کہ معزز فرشتوں کی بات جو ہے نا آپ کے پاس آیا تھا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ کے پاس جو ہے نا ایک معزز فرشتوں کا قصہ جو ابراہیم علیہ السلام جو کیے تھے اپنے فرشتوں کے ساتھ وہ قصہ آپ کو معلوم ہے. یعنی کہ اللہ نے جو ہے نا سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ محمد کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان نوازوں کا قصہ. یعنی کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ضیف ابراہیم السلام کے مہمان. ابراہیم السلام کے مہمان کون ہیں؟ المکرمین، باعزت فرشتے تھے، معزز فرشتے. مکرمین معزز فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر تھے. المکرمین کی جو ہے نا جو تفسیر مفسرین نے کیا ہے، ایک ہوتا ہے کہ معزز فرشتے، مکرمین کا مطلب اکرام سے معزز فرشتے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ بل عباد مکرمون، فرشتے جو ہے نا معزز ہیں. اللہ نے خود فرمایا کہ مکرمین مطلب فرشتے، باعزت معزز فرشتے. دوسری جو تفسیر ہے مکرمین کے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا خود جو ہے نا خدمت کرتی ہیں کن کی؟ فرشتوں کی.
خود ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا فرشتوں کی خدمت کرتے ہیں. اس سے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود جو ہے نا فرشتوں کی احترام کیا, فرشتوں کے لیے جو ہے نا ایک گائے ذبح کر کے جو ہے نا ان کے سامنے پیش کیا, تمام باتیں. لیکن مختصر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حل کیا عطا کا کیا آپ کے پاس آیا ہے حدیث و ضیف. ایک حدیث کا مطلب بات, کون سی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان. ضیف کا مطلب مہمان. کون سے مہمان؟ المکرمین, باعزت معزز مہمان. کون ہی؟ فرشتے. اے محمد کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی جو قصہ آپ کو معلوم ہے؟ تو اللہ نے جو ہے نا قصہ بتاتے ہیں. کیا قصہ ہے؟ فرشتے جب داخل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو سلام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اذ جب داخل ہوئے. کون؟ فرشتے. جب فرشتے داخل ہوئے علیہ کن پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر. تو کیا فرمایا فرشتے؟ فقالو, تمام فرشتوں نے کہا کہ سلاما, تم پر سلامتی ہو. تمام فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہتی کہ تم پر سلامتی ہو. قال, ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے ہیں کہ سلام, تم پر بھی سلامتی ہو, تم پر بھی. یعنی کہ فرشتے سلام بولے تو ابراہیم علیہ السلام بھی سلام بولے. یہاں سب سے پہلا جو فائدہ ہم کو ملتا ہے, داخل ہوئے. کون؟ فرشتے داخل ہوئے. کتنے تھے فرشتے؟ 3 تھے یا 9 تھے یا 12 تھے, جو بھی تھے. یہاں فرشتے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا بولے؟ السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ گھر میں تھے. کن کے گھر میں؟ سارہ علیہ السلام جو ان کی بیوی, ان کے گھر میں تھے. جب گھر میں داخل ہوئے فرشتے تو کیا بولے؟ سلام بولے. ایک ادب میں سے یہ بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام بولنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تب بھی سلام بول کے داخل ہونا چاہیے, جیسا کہ الادب المفرد کی روایت ہے. ہاں, اب سب سے پہلے فرشتے داخل ہو کے کیا بولے؟ السلام علیکم بولے, السلام بولے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا سلام کا جواب دیا. کیوں جواب دیا ابراہیم علیہ السلام؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سلام سنے. کن کے؟ فرشتے کے سلام سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, وہ جواب دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وعلیکم, یعنی کہ فقال سلام, ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ کو سلام سننا چاہیے, تب آپ جواب دیں گے. جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ بصوت مسموع, میں آپ کو جو ہے نا سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سنتے ہی میری آواز, تو تب آپ جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ فرشتے سلام بولے تو ابراہیم علیہ السلام سنے, اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ سلام. گویا کہ سب سے پہلے سلام آواز سے بولنا چاہیے. سلام آواز سے بولے تبھی ہم جواب دے سکتے ہیں. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, دور کھڑے ہوتے ہیں, دور کھڑے ہو کے اشارہ کرتے ہیں ہوں, یہ جائز نہیں ہے. میں یہاں ایک انسان دور کھڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ سلام, ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے, یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ لا تسلم الیہود والنصارى, اے لوگو تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو. کیسے سلام کرتی ہیں یہود و نصارہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ فإن تسلیمہم بالاکف والرؤوس والاشارہ, بس اشارے کے ذریعے سے سلام کرتی ہیں یہود و نصارہ, اشارے کے ذریعے سے بس. ایسا سلام نہیں, سلام آواز سے کرنا چاہیے. جس طرح فرشتوں نے کہا کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, فرشتوں نے کہا کہ سلام, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فقال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے جو نا اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ جب آپ سلام سنتے ہیں تب آپ جواب دیں گے. دور سے اگر کوئی ہے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہود و نصارہ اس طرح سلام کرتے ہیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام, تم پر بھی سلامتی ہو, تم پر بھی سلامتی ہو. یعنی کہ خاص طور پر جب گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرنا چاہیے. اسے کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اگر آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو آپ سلام کرتی ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اذا دخل بیتہ بسلام کان ضامنا علی اللہ, اگر آپ گھر میں داخل ہوتی ہیں سلام بول کر تو جب تک آپ گھر میں رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ہاں, اس کے بعد کئی لوگ داخل ہو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں. انسان کی شکل میں جو ہے نا فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سٹی میں رہتے ہیں, سمجھے, جیسا کہ ہمارا پرنا بٹ ہے, اطراف کے لوگ ہم جانتے ہیں یہاں کون رہتے ہیں, یہاں کون رہتے ہیں. کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ان کو پہچانتے ہیں. اگر کوئی اجنبی شخص آتا ہے ہم نہیں پہچانتے تو ہم تعجب سے دیکھتے ہیں تو اجنبی ہے نا, ہم دل میں سوچتے ہیں, کیونکہ ہم اس سے پہلے ہم اسے نہیں دیکھے. اگر ہمارے گاؤں کے اطراف ہے تو ہم پہچان سکتے تھے. اس وجہ سے یہ جو انسان کی شکل میں جو آ کر تھے فرشتے, ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھے تھے, ان کے اطراف میں تو ایسے کوئی لوگ نہیں تھے,
تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں بولے کہ قوم منکرون. قوم کا مطلب ایک ایسی قوم ہے, منکرون اجنبی قوم ہے, یعنی کہ ابراہیم صاحب نہیں دیکھے تھے. آپ کے گھر میں کئی ایسے لوگ آتے جو آپ نہیں پہچانتی اسے, آپ اسے تو فیس ٹو فیس تو نہیں بولتے ہیں, لیکن دل میں آپ بولتے ہیں کہ یہ تو اجنبی کوئی لوگ ہیں نا, ہم نہیں پہچانتے ہیں نا, یہ تو اجنبی لوگ ہیں نا. وہی ابراہیم صاحب دل میں بول رہے تھے کہ قوم منکرون, یہ تو ایک اجنبی قوم ہے, کیونکہ ایسے انسان کو نہیں دیکھے تھے, ان کے اطراف میں بھی نہیں تھے وہ, حالانکہ انسان کی شکل میں تھے, لیکن ابراہیم السلام نہیں پہچانے. پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے لگے کہ فراغ الی اہلہ, فراغ پس, راغ کا مطلب جو ہے نا چپکے سے, معلوم نہیں ہونا مہمان کو, آپ جا رہی ہیں سوان سے, مہمان آپ کے گھر میں آیا, آپ جو ہے نا چپکے سے وہاں سے نکل جانا. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں, ابراہیم السلام کو معلوم نہیں کہ وہ فرشتے کر کے, وہ کیا کرتے ہیں ابراہیم السلام جب مہمان ان کے گھر میں آئے چپکے سے مہمان سے نکل گئے وہاں سے. فراغ, راغ کا مطلب چپکے سے وہاں سے نکل جانا, معلوم نہیں ہونا مہمان کو, تمہیں وہاں سے جا کر ان کے واسطے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہیں, مہمان کو احساس نہیں ہونا چاہیے. اسے فراغ الی اہلہ, وہاں سے نکل گئے ابراہیم علیہ السلام, کس کی طرف؟ الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف, مطلب سارہ علیہ السلام کے پاس. یعنی کہ یہاں مہمان نوازی کے لیے ابراہیم السلام کس مہمان سے چپ کر نکلے, کس کی طرف گئے؟ اپنی بیوی کی طرف سارہ علیہ السلام کے پاس. جا کر کیا ہے؟ فجاء, پس لے کر آئے, بعجل, گائے کا بچہ, سمین جو موٹا تھا, یعنی کہ گائے کا جو موٹا جو بچہ ہے اسے اچھی طرح بن کر جو ہے نا مہمان کے سامنے لے کر آئے. یہاں سب سے پہلے جو فائدہ ہم کو ملتا ہے, یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے بولتے ہیں کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے, آپ کیا کھائیں گے. یہ سنت نہیں, یہ ادب نہیں ہے مہمان کے ساتھ. مہمان کے ساتھ ادب یہ ہے آپ وہاں سے چپ کر جا کر لے کر آ جاؤ بس. ہم لوگ مہمان کو پوچھتے ہیں کہ تم کیا کھاتے ہیں, کیا ہونا چاہیے آپ کو, وہاں کھڑے کھڑے ہم بولتے ہیں کہ تم جا کر جو ہے نا وہ میٹھا لے کر آ جاؤ. نہیں, مہمان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. جس طرح فراغ کا مطلب مہمان کو معلوم نہیں ہوا, ابراہیم صاحب وہاں سے آہستہ سے نکل گئے اپنی بیوی کی طرف, الی اہلہ, اپنے گھر کی طرف. تو مہمان کو سب سے پہلے احساس نہ ہو کہ آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. کوئی بھی آئے آپ کے گھر میں, آپ سیدھا جا کر جو ہے نا جو آپ کے گھر میں ہے وہ لے کر آ جاؤ. الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف, اپنے بیوی کی طرف. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا مہمان نوازی, آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس پیسہ ہے, میں کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ فلاں ہوٹل میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں. ہاں, یہ مہمان نوازی ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں مہمان نوازی کریں, اپنے گھر میں پکا کر مہمان نوازی کریں, یہ افضل ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام الی اہلہ, اپنی بیوی کی طرف جاتے ہیں, گویا کہ اپنے گھر میں پکا ہوا چیز جو ہے نا کھلاتے ہیں. یہ اصل مہمان نوازی ہے. فراغ الی اہلہ. بعض لوگ وہ ہوٹل میں بک کر دیتی ہیں, چلو وہاں مہمان نوازی وہاں کھا لیں گے, چلو اچھی بات ہے, لیکن افضل ہے کہ اپنے گھر میں پکا کر کھلاؤ. جس طرح ابراہیم السلام اپنے گھر کو جاتے ہیں, جا کر جو ہے نا اپنی بیوی کے سامنے جو ہے نا جو بکری جو یہ رہتا ہے گائے کا بچہ, اسے لے کر آتے ہیں. فراغ الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. جا کر کیا لاتے ہیں؟ فجاء, جاء کا مطلب آنا, عربی زبان میں جاء کا مطلب آنا. یہ دیکھیے فجاء بی, جاء با کے ساتھ آ تو لے کر آنا, جا با کے ساتھ آ تو لے کر, یعنی کہ ابراہیم السلام لے کر آئے کیا؟ بعجل. عجل بولتے ہیں کہ گائے کے بچے کو, گائے کے بچے کو بولتے ہیں کہ عجل. وہ کیسا تھا گائے کا بچہ؟ سمین, موٹا تھا, یعنی کہ گائے کا بچہ جو موٹا تھا اسے بن کر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام لا کر جو ہے نا مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں فجاء بعجل سمین, ابراہیم علیہ السلام ایک موٹا گائے کا بچہ لے کر آئے. اس سے 3 فائدہ ہم کو ملتا ہے, جیسا کہ امام ابن قیم ذکر کرتے ہیں. 3 فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مہمان آتا ہے, اگر ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو میں خود جا کر جو ہے نا مہمان کو لا کر رکھوں گی. یہ ادب ہے, یہ ادب. آج لوگ ہم کیا کرتی ہیں, کام والے بولتی تو لے کر آ جاؤ, ہم لوگ کیا کرتی, چلو تمہیں وہ لے کر آ جاؤ. نہیں, ہم خود مہمان نوازی کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام خود لے نا گائے کے بچے کو لے کر جو ہے نا بن کر مہمان کے سامنے رکھتے ہیں خود. انسان کتنا بڑا, ابراہیم علیہ السلام سے تو بڑا مقام نہیں ہو سکتا ہے اس کا, ابراہیم علیہ السلام سے تو بڑا مقام نہیں ہو سکتا ہے, تو خود انسان مہمان نوازی کرے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ کام والے کو تو جا کر وہ لے کر آ جا, وہ لے کر آ جا. ہاں, خود جو ہے نا آپ جو ہے نا مہمان کے سامنے رکھو, یہ اصل محبت ہے. فجاء بعجل, خود ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ گائے کے بچہ کو جو ہے نا بن کر جو ہے نا لے کر آتے ہیں.
یہ خود جو ہے نا پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہم خود جو ہے نا مہمان نوازی کریں. بعجل کیسے مہمان نوازی کریں؟ گائے کا بچہ. افضل یہ ہے کہ مہمان میں اس زمانے میں جو ہے نا مفسرین نے کہا کہ اس زمانے میں ابراہیم السلام کے زمانے میں سب سے افضل مہمان نوازی گائے کے بچے سے ہوا کرتی تھی. گائے کا جو بچہ جو نا ایسا ہوا کرتا تھا. یہ افضل مہمان اس زمانے میں سے ہی تھا. تو اس طرح جو ہے نا آج کے معاشرے میں جو سب سے افضل جو چیز مانا جاتا ہے وہ حساب سے مہمان نوازی کرے. یہ اصل چیز ہے. آپ کے معاشرے میں کون سا سب سے افضل بکرا ہے یا جو ہے جو افضل ہے وہ مہمان آپ کرے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو. ہاں مہمان بعجل سمین وہ موٹا تازہ تھا. وہ موٹا تازہ تھا یعنی کہ یہاں جو ہے نا خود مکمل بکرا لے کر آئے, مکمل جو ہے نا گائے کا بچہ لے کر آئے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. افضل یہ ہے کہ اگر آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف ران کا پیس لے کر آ جاتی مہمان کے سامنے. نہیں, افضل یہ ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے مکمل بکرا مہمان کے سامنے رکھیں مکمل. یہ مہمان نوازی کے ادب میں سے. کیونکہ مہمان کو جو پیس پسند آئے گا ران کا پیس تو مہمان ران کا پیس اٹھا لے گا. اگر مہمان کو جو پیس پسند آئے گا تو وہ پیس اٹھا لے گا. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا پورا کا پورا جو ہے نا گائے کا بچہ لا کر رکھ دیے تاکہ مہمان کو جو پیس پسند آئے وہ اٹھا لے. یعنی کہ فجاء بعجل سمین سے 3 فائدہ ملتا ہے. یہ ایک خود مہمان جو ہے نا آج وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ خود مہمان کے سامنے جو ہے نا لا کر گوشت ہے کھانا لا کر رکھے. دوسرا جو بات ہے وہ یہ کہ اگر ہم مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ بکرے آج کے زمانے میں جو بکرا ہے اچھا موٹا تازہ بکرا وہ لا کر رکھے, یہ افضل ہے. تیسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مہمان کو جو ہے نا اب یہ ایسا مت رکھو کہ کوئی ران کا پیس رکھ دیے, کہاں مہمان کو پسند نہیں ہوگا. تو اگر آپ پورا بکرا رکھیں گے تو مہمان کو جو پسند ہے وہ مہمان وہ لے لے گا, لیکن جو چیز آپ رکھتے ہیں وہ بھی اچھی ہونا چاہیے. جیسا کہ یہاں بعجل سمین موٹا تازہ تھا. یہ جو بکرا تھا یہ جو گائے کا بچہ تھا موٹا تازہ تھا. تو اس وجہ سے وہی اہل علم نے فرمایا کہ جو ہے نا فجاء بعجل سمین خود ابراہیم علیہ السلام جا کر جو ہے نا گائے کے بچہ کو لے کر آتے ہیں. پھر کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ اب جا کر ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے گائے کے بچے کو. اب مہمان وہاں بیٹھے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ فقربہ ان کے قریب کرتے ہیں. وہ گائے کے بچے مہمان جہاں بیٹھے ہیں ان کے قریب کرتے ہیں الیہم ان کی طرف. گائے کے بچے کو ابراہیم علیہ السلام اچھی طریقے سے بن کر جو ہے نا ان کے قریب کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ قال ابراہیم صاحب بولتے ہیں کہ الا کیا نہیں تاکلون کیا تم نہیں کھاتے. خود ابراہیم صاحب ان کے قریب کرتے ہیں وہ گوشت کو, پھر بولتے ہیں کیا تم نہیں کھاتے. اس سے ایک فائدہ ہم کو ملتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں مہمان کو یہاں بٹھاتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ چلو وہ روم کو آؤ کھانے کے واسطے. نہیں, افضل یہ ہے کہ مہمان جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں لا کر آپ کھانا رکھیں, یہ افضل ہے. ہم کیا کرتے ہیں باہر رکھ دیتے ہیں کھانا پھر مہمان کو بلاتے ہیں کہ تم ادھر آؤ. نہیں, افضل اور بہتر یہ ہے جہاں مہمان بیٹھا ہے وہیں آپ کھانا رکھیں. جیسے کہ آپ دیکھیں گے اڑپی وغیرہ میں جو وہاں جو کلچر ہے وہاں جو ہے نا مہمان خانہ ہوتا ہے, مہمان خانہ ہی میں جو ہے نا ٹیبل ہوتا ہے, مہمان کو وہیں کھلاتے ہیں وہ لوگ. مہمان خانہ ہی میں ٹیبل ہوتا ہے, مہمان کو اچھی طریقے سے وہیں مہمان نوازی کرتے ہیں. یعنی کہ سنت یہی ہے, ادب یہی ہے, جہاں آپ جو ہے نا مہمان بیٹھا ہے وہیں جا کر آپ کھانا رکھیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقال الا تاکلون کیا تم نہیں کھاتے ہیں, کیا تم نہیں کھاتے. آج ہم کیا بولتے ہیں مہمان کو کھاؤ کھاؤ, یہ سنت کے خلاف, گویا کہ حکم دیا جیسا ہو جاتا ہے. اگر مہمان کو بولیں گے چلو تم کھاؤ کھاؤ, نہیں کیا تم نہیں کھاتے, یہ ادب میں سے. الا تاکلون ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں فرشتوں کو الا تاکلون کیا تم نہیں کھاتے. پھر فرشتے نہیں کھائے کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں, تو فرشتے نہیں کھائے تو فاوجس احساس کرتے ہیں منہم ان فرشتوں سے خیفہ ڈر. یعنی کہ ابراہیم السلام کو ڈر ہوتا ہے, ایک مہمان ان کے گھر میں آیا, آ کر ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام گوشت رکھتے ہیں پھر بھی وہ نہیں کھاتی ہیں تو ڈر لگتا ہے ابراہیم السلام کیوں نہیں کھاتی ہیں یہ. کیونکہ اگر مہمان کھاتا ہے تو گویا کہ مطلب آپ سے محبت کرتا ہے, آپ کے ساتھ اچھا رہتا ہے. اگر مہمان نہیں کھاتا ہے تو گویا کہ آپ سے کچھ یہ ہے اس سے. مفسرین نے کہا کہ ابراہیم السلام ڈرنے لگے شاید وہ کہیں دشمنی تو نہیں ہے, کہیں وہ ہم سے نفرت تو نہیں کرتی, کیوں ہمارا کھانا نہیں کھاتی. فاوجس منہم خیفہ ابراہیم السلام اندر سے اندر ڈرنے لگتے ہیں, فاوجس احساس کرنے لگتے ہیں ابراہیم السلام یہ فرشتے کیوں, معلوم نہیں تھا فرشتے کر کے. ابراہیم السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو. اگر وہ نہیں کھائے تو ابراہیم السلام جو ہے نا خیفہ اپنے آپ میں ڈرنے لگے. فرشتوں نے کہا کہ قالو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف تم مت ڈرو, لا تخف تم مت ڈرو. کیوں؟
وبشروہ، فرشتے فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم بشارت دینے کے لیے آ کر ہیں، کس کی؟ بغلام، ایک غلام کی جو علیم ہے، جو جاننے والا ہے. وہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. یعنی کہ فرشتے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں. یہ بشارت دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے جانب سے آ کر ہم کو بشارت دیتے ہیں. وبشروہ بغلام حلیم، ان کو بشارت دیتی ہیں غلام کا جو اسحاق علیہ السلام کا. یعنی کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں کر کے انسانی کی شکل میں آ کر، جیسا کہ دحیہ کلبی جو صحابی تھے ان کی شکل میں جو ہے نا فرشتے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا انسان کی شکل میں فرشتے آ کر تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو نہیں کھائے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے. فرشتوں نے کہا کہ مت ڈرو، ہم تم کو جو ہے نا اللہ کے جانب سے ایک خوشخبری سنانے کے لیے آ کر ہی، ایک غلام کی خوشخبری سنانے کے لیے آ کر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ فرشتے ہی وہ نہیں کھاتے ہیں. تو اس طرح اس کے بعد جو ہے نا اب یہ بشارت سناتی. تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 100 سے زیادہ تھی. ان کی بیوی سارہ کی 93 تھی یا 97 تھی، بعض مفسرین نے کہا. سارہ علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 97 یا 93 تھی. ابراہیم السلام کی عمر 100 سے زیادہ تھی. تو سارہ علیہ السلام اب جب سنتے ہیں فرشتے ان کو جو ہے نا ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں، تو وہ خوشی کے مارے چیختے ہوئے اپنے سر کو جو ہے نا یہاں سر، اپنے ہاتھ کو سر پہ مارتے ہوئے آتے ہیں. دیکھیں فاقبلت، وہ آتی ہے امرأتہ، ان کی بیوی. کن کی بیوی؟ ابراہیم السلام کی بیوی. کون ہے؟ سارہ علیہ السلام. سارہ علیہ السلام آتے ہیں. فاقبل آتے ہیں کون؟ امرأہ مطلب بیوی. سارہ علیہ السلام آتی. کیسے آتی؟ فی صرہ، چیختے ہوئے، چیختے ہوئے آتے ہیں. یعنی کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی تفسیر میں صرہ کا جو یہاں ایک معنی جو ہے نا وہ یہ کہ خوشی سے چیختے ہوئے. جیسا کہ خوشی کا آنسو ہوتا ہے، کوئی انسان کو ایک بڑی نعمت ملتی ہے تو انسان خوشی سے رو لیتا ہے. ہاں اس طرح جو ہے نا یہاں خوشی سے چیختے ہوئے، صرہ کا مطلب خوشی سے، خوشی سے جو ہے نا سارہ علیہ السلام چیختے ہوئے آتی ہیں. کیسے آتی ہیں؟ فسکت کا مطلب مارنا، فسکت مارنا کسے؟ وجہ، اپنے چہرے کو. یعنی کہ سارہ علیہ السلام چیختے ہوئے اور فسکت مارتے ہوئے وجہ، اپنے چہرے کو. کیونکہ اس زمانے میں کوئی تعجب والی بات اگر سنتے تو اپنے چہرے کو مارتے تھے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. مفسرین جو یہی ذکر کرتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام اپنے چہرے کو کیوں مارے؟ کیونکہ وہ تعجب والی بات سنے کہ میری عمر جو ہے نا 97 ہو چکی ہے، تو اب مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا، جبکہ یہ فرشتے بولتے ہیں کہ آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا. یعنی کہ وہ خوشی سے چیختے ہوئے اور یہ تعجب والی بات سنتے ہیں کہ ہم کو، کیونکہ ایک عورت کو جو ہے نا 60 سال کے بعد بچہ نہیں پیدا ہوتا، 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد عورت کو بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں جو نا سن کر جو نا تعجب میں لگتی ہوں، میری عمر تو 97 ہے یا 93 ہے، مجھے بچہ کیسا ہوگا. تعجب سے اپنے فیس کو ایسا مارتے ہوئے جو ہے نا فسکت وجہہا، اور کہتی ہے سارہ علیہ السلام وقالت، اور کہتے ہیں کون؟ سارہ علیہ السلام عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. سارہ علیہ السلام بولتی ہیں کہ میں تو فرشتوں سے کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. پھر بولتے ہیں عقیم. عقیم کا مطلب ایسی عورت جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں 30 سال کی، 25 سال کی، جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے کچھ بھی ہو. عقیم مطلب ایسی عورت جس کو بچہ، یعنی کہ جب جوانی میں تھے سارہ علیہ السلام تب بھی ان کو بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا. تو سارہ علیہ السلام فرماتی کہ اب میں بوڑھی بھی ہوں اور میرے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پہلے سے بھی نہیں ہے، اب مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا. یہ بڑا تعجب لگتا ہے سارہ علیہ السلام. میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، مجھے میرے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو مجھے کیسا بچہ پیدا ہوگا. تو فرشتے بولتے ہیں کہ قالوا كذلك قال ربك. قالوا، فرشتے بولتے ہیں کہ كذلك، اسی طرح، قال ربك، تمہارے رب نے کہا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا. یعنی کہ بولتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے کہا کہ تم کو بچہ پیدا ہوگا، یہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو الحکیم ہے، حکمت والا ہے. حکیم ہے اللہ تعالیٰ، ہر فیصلے کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، حکیم ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نے فرمایا کہ علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہے اس کی مصلحت. تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر اسی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ بڑی نسل بنو اسرائیل کی چلی. پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا، کن کو؟ سارہ علیہ السلام کو، وہ ہے اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام سے جو نا اسی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے.
یعنی کہ یہ بڑی مصلحت تھی جو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ علیم ہے اللہ تعالیٰ کے اسحاق علیہ السلام سے کیا ہونے والا ہے فیوچر. ان سے کون سی نسل؟ بنو اسرائیل کی پوری نسل اسحاق علیہ السلام سے آئے. یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام میں، پھر ان کی نسل میں سے ہی سب. یعنی کہ وہی جو نا جب وہ بڑی تعجب سے پوچھتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام، وہ فرشتے بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا. یہاں مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام جب وہ سنتے ہیں کہ ان کو بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ وقالت عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور عقیم، اور میں میرا بانجھ ہوں، میں عورت، یعنی کہ مجھے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے. دیکھیے جب سارہ علیہ السلام بات کرتی ہیں مرد سے تو بالکل جو ہے نا، کیونکہ انسان کی شکل میں آ کرتے، مرد کی شکل میں آ کرتے فرشتے، تو سارہ علیہ السلام جتنی ضرورت اتنا ہی بات کریں. عورت جو ہے نا جب مرد سے بات کرتی ہے تو اتنا ہی بات کرے جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بات کرنا چاہیے. وہی سارہ علیہ السلام نے کیا سارہ علیہ السلام یہ بھی نہیں فرمایا کہ وقالت انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، یہ بھی نہیں فرمائے. سارہ علیہ السلام کیا فرماتی کہ وقالت عجوز عقیم، میں کا لفظ نہیں ہے کیونکہ مرد سے بات کرتی تو مختصر، میں بوڑھی ہوں اور میرے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، بس. زیادہ نہیں کہ جب ایک مرد عورت سے بات کرتی ہے تو کم بات کریں، یہ ادب میں سے ہے اس میں. اس کے بعد یہاں ایک اور جو چیز ہے جو بڑی سبق ہم کو ملتی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، یہ چاہے انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو. رب کا جو قانون ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی عمر 100 سے زیادہ ہو چکی تھی، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. جیسا کہ وہاں سورہ مریم میں فرمایا کہ ہذا بعلی شیخا ان ہذا لشیء عجاب، اے اللہ تعالیٰ میرے شوہر تو بوڑھے ہو چکے، بعلی شیخا، یعنی کہ ابراہیم السلام بھی بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور بانجھ تھی ان کی بیوی، پھر بھی اللہ کا فیصلہ تھا کہ بچہ پیدا ہونا ہوا. یعنی کہ اللہ کے فیصلے پہ انسان خوش ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ خوش ہو. جب انسان اللہ کے فیصلے پہ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور آنے والے دن جنا اللہ تعالیٰ اسے خوشی سے نوازے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، کب ہوا بچہ؟ 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد بچہ ہوا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بھی کون پیدا ہوئے؟ اسحاق علیہ السلام، جن سے بنو اسرائیل کی پوری نسل جو ہے نا چلتی. پھر پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کہ یہ جو کئی دنوں کے بعد جو ہے نا انسان کبھی مایوس نہ ہو. بزنس نہیں ہوتا ہے ایک ہم سال 2 سال 3 سال، نہیں، اللہ کا فیصلہ کب ہے معلوم نہیں. جیسا کہ ابراہیم السلام کو 100 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو تب وہ چیز ہو کر ہی رہے گا، چاہے انسان کچھ بھی کرے. اللہ کا جس وقت میں جو کام ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، یاد رکھیں. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا شریعت پہ یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، فیوچر کا ٹینشن نہیں لینا چاہیے انسان. فیوچر کے معاملے میں اللہ کے ہاتھ میں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ماذا تکسب غدا، تم کل کیا کماؤ گے اس کے بارے میں مت سوچو، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. یعنی کہ انسان پورا جو ہے نا، یہاں ابراہیم السلام کو 100 سال کے بعد بچہ ہوا تو اللہ سے امید رکھے ایک نہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی نہ آئے. بچہ نہیں ہوا، ایک نہ دن جب پیدا ہوگا، وہ بھی جب اللہ تعالیٰ چاہے تو تبھی پیدا ہوگا. اسی وجہ سے پوری قرآن آپ دیکھ لیجئے، پوری قرآن میں یسر کا جو لفظ ہے، یسر بولتی ہے آسانی کا، یسر بولتی ہے آسانی، عین سے جب آتا ہے تو اسے بولتی ہیں کہ مشکل. ہر آسانی کے بعد مشکل آتا ہے، لیکن مشکل کتنا ہماری زندگی میں بہت کم ہے، یاد رکھیں بہت کم ہے. قرآن میں جو ہے نا عسر کا جو لفظ ہے، مشکل کا جو لفظ ہے 12 مرتبہ آ کر ہے. مشکل کا لفظ پورے قرآن میں 12 مرتبہ آ کر ہے، جبکہ آسانی کا جو لفظ ہے یسر پورے قرآن میں 12 کا 3 ایکسٹرا کرو آپ، 12 کتنا ہے؟ 30 پر 6 مرتبہ. آسانی کا لفظ پورے قرآن میں 30 پر 6 مرتبہ آ کر ہے، مشکل کا لفظ پورے قرآن میں 12 مرتبہ آ کر ہے. گویا کہ مشکل آئے گی لیکن اس کے بعد ضرور جو ہے نا آسانی آئے گی. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. جس طرح 100 سال تک بچہ نہیں ہوا، 100 سال کے بعد ابراہیم السلام کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو ہے نا اسحاق علیہ السلام، جو ہے نا اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، بلکہ بنو اسرائیل اسحاق علیہ السلام سے آئی، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ بڑی جو انسان کو جو آئے گی، جب انسان جو ہے نا تقدیر پہ انسان جو ہے نا خوش ہونا چاہیے. یہاں ایک اور جو تفسیر ہے، آپ بعض علماء جو ذکر کرتے ہیں، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، ان کی بیوی آتی ہے، کون؟ سارہ علیہ السلام کی بیوی.
فی صرۃ، فی صرۃ کی ایک تفسیر جو ہے نا چیختے ہوئے آتی ہے. صرۃ کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ ہے کہ عورتوں کی جماعت. امام نحاس جو مفسر ہیں وہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی ایک جماعت جو ہے نا جب یہ سنتے ہیں کہ فرشتے ان کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ ایک فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دیتے ہیں تو عورتوں کی ایک جماعت جو ہے نا فرشتوں کو دیکھنے کے لیے بھاگ کر آتی ہے، بھاگ کر آتی ہے کہ وہ کون فرشتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا یہاں یعنی کہ اس واقعے سے جو ہے نا مہمان نوازی کے آداب ہم کو معلوم ہوتا ہے. بڑا عظیم ادب ہے مہمان نوازی کا. اس میں سے ایک مہمان نوازی قوم منکرون، ایک اجنبی لوگ تھے. یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی لوگ آتے ہیں مہمان، کبھی کیا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں آپ بلاتے ہیں آپ کے دوست کو، آپ کے دوست کے ساتھ دو دوست بھی ایکسٹرا آ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اجنبی ہے، نہیں بولنا چاہیے. ہاں آپ کے دل میں خیال آتا ہے، جیسا کہ ابراہیم السلام کو خیال آیا کہ قوم منکرون، یہ تو عجیب اجنبی لوگ ہیں. زبان سے نہیں بولے ابراہیم علیہ السلام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم السلام زبان سے نہیں بولے کہ وہ اجنبی قوم ہے، دل میں خیال آیا بس. اس طرح آپ کو بھی جو ہے نا کوئی آپ کے گھر کے دعوت میں جو ہے نا اجنبی لوگ آتے ہیں، آپ زبان سے مت بولو قوم منکرون، ہاں دل میں بولے ہاں یہ تو اجنبی لوگ ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی مہمان نوازی کرے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے خاص لوگوں کو مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ غلط بات یاد رکھیں. چاہے کچھ بھی ہو انسان جو ہے نا مہمان نوازی کرے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے گھر میں گوشت بناتے تھے، 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے کوئی مہمان ہے، کوئی مہمان اسے پکڑ کر لاتے تھے، لا کر اپنے گھر میں بٹھا کر اسے مہمان نوازی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مہمان نوازی کرنے والا مومن ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. مہمان نوازی کرنے والا مومن ہوتا ہے، اصل معنوں میں ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتی ہیں ہم کتنا مہمان نوازی کرتے ہیں. بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے مہمان نواز تھے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا الضیفان، یعنی کہ مہمان نوازیوں میں سے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا تھا. مہمان نوازیوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا تھا. اس وجہ سے جب فرشتے داخل ہوئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اجازت بھی نہیں پوچھے فرشتے، میں آؤں کیا؟ نہیں پوچھے فرشتے، سیدھا گھر میں داخل ہو گئے. کیونکہ ان کا گھر مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا. مہمانوں کے لیے ہمیشہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں سے مہمان نوازی کرتے ہیں. نہیں، مہمان نوازی اپنے لوگوں کے لیے بھی کرے، غیروں کے لیے بھی کرے. جو دوسرے جو لوگ ہیں، آپ کے رشتے دار نہیں ہیں، آپ کے دور کے رشتے دار ہیں، ان سے بھی مہمان نوازی کرے، ان کو بھی گھر میں بلائے. اصل یہ ہے کہ مہمان نوازی ایک مسلمان گھر میں کرے، جیسا کہ فراغ الی اہلہ. اس کے بعد ایک اور جو عظیم جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ جو ہے نا مہمان نوازی کرتی ہیں تو آپ خود جو ہے نا کھانا ان کو پیش کریں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے خاص طور پر جو ہے نا مہمان نوازی پر شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے مہمانوں کو بلاتا ہوں اپنے گھر میں. سمجھو کہ میں بلاتا ہوں اپنے دوسروں کو، میں رشتے داروں کو، سب کو بلاتا ہوں، میں اپنی طرف سے دعوت دیتا ہوں. میں کیا کروں گا؟ دسترخوان ہی میں بیٹھے رہوں گا. کب تک؟ جب تک ہمارے مہمان نہ کھائیں. اگر میں اٹھ جاتا ہوں تو مہمان بھی شرم کے مارے اٹھ جائیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ مہمان اگر میں بلاتا ہوں، میں دسترخوان ہی میں. اس طرح عورت ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو بلاتی ہے، اپنے ریلیشن کو بلاتی ہے، تو جو ہے نا جب تک آپ کے ریلیشن میں دسترخوان میں بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں وہیں پر. یہ مہمان نوازی کا ادب میں سے. اگر آپ اٹھ جائیں گے کیونکہ آپ کا گھر ہے، آپ اٹھ جائیں گے، لیکن سامنے والے مہمان شرم سے وہ بھی اٹھ جائے گے. ادب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہیں بیٹھے رہے. اس کے بعد کئی جو سبق ہم کو یہاں جو ہے نا ملتا ہے کہ مایوس نہ ہو. جیسا کہ سارہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے کبھی انسان مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور آسانی لائے گا. بس یہ ہے کہ صبر کرو، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جا. اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے. الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی تقدیر پر اگر آپ راضی ہو جائیں گے، شہادت سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کئی لوگ کیا ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں کیوں ایسا ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہو رہتے. کیوں کمائی نہیں ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتی. کیوں ہماری زندگی میں ایسی مصیبت آتی ہے، وہ خوش نہیں رہتے. اگر آپ تقدیر سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت سے بڑا مقام دے. ان الراضین بقضاء اللہ لہم فی الجنۃ منازل یغبطہم بہ الشہداء یوم القیامہ. جو شہداء لوگ اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کی روح پرندے کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ پرندے کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکتے ہوئے رہتے ہیں. ان کا یہ مقام ہے جو جنگ میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. جو انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بڑا مقام دے گا، شہداء سے بڑا مقام دے گا.
بلکہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو. کیوں؟ کیونکہ وہی ہونے والا ہے جو تقدیر میں ہے. ہمارا ہاتھ میں کچھ نہیں. یہاں سارا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بچہ پیدا ہونا، تو پیدا ہوا تو اسحاق علیہ السلام، پھر پیدا ہوئے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. اس طرح بڑی بڑی جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی. اور بھی جو ہے نا اس میں ضعیف کسے بولتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا ایک چیز ہے. انشاءاللہ میں کل کے کلاس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ضعیف اصل کسے بولتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضعیف، ضعیف مطلب ضاد یا اسے اصل اس کا معنی کیا ہے انشاءاللہ میں کل کی کلاس میں ذکر کروں گا. بس آج کی کلاس میں جو ہے نا اتنا کافی ہے.